اپنے وقت میں کہا انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمن، میرے حسین کی شہادت، میرے حسین کا قتل مومن کے دل میں ایک ایسی گرمی ہے، ایسی حرارت ہے، ایسا جوش ہے کہ جو قیامت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بھائی امام مظلوم کربلا کی شہادت سن 160 ہجری میں واقع ہوئی۔ رسول اسلام اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت رسول نے جو میلاد دہرائے تھے، اس وقت یہ ارشاد کیا تھا کہ میرے حسین کی شہادت مومن کے دل میں، شک کیا تھی؟ مومن کے دل میں۔ اب ایک بات یہاں پہ دو باتیں واضح ہو گئی، اگر نہ ہو تو چلتی پھرتی وہ لاشیں ہیں۔ دوسرے اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی کہ اگر امام مظلوم کی عزاداری کی وہ حرارت دلوں میں نہیں ہے تو انسان کتنی ہی نمازیں پڑھتا رہے درجات مومن تک نہیں پہنچ۔ صلوات پڑھیں گے۔ یعنی اگر یہ حرارت نہیں تو مومن کی فہرست سے بھی انسان خارج ہو گیا۔ اب ڈر کے گھر میں بیٹھے رہو یا حدیث نبوی کے سائے میں آ کے فرش عزا امام مظلوم تک آ کے پہنچ جاؤ، یہاں بیٹھو جہاں پہ تمہارا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ بھائی دنیا کی ہر جگہ آپ ابھی 10 لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، کسی بستی کسی کونے پہ بھی، ماشاءاللہ ہمارے گاؤں کو چوراہا تو مشہور جگہ ہے جسے دوسرے لفظوں میں کہا جائے لیکن کہنا بہتر نہیں ہوگا، جو بیٹھنے والوں کو برا لگ جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے مل کے محمد والے محمد۔ ایسا مقام ہے کہ جہاں ماشاءاللہ ہر وقت 2-4 موجود ہی رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی جو الیکشن گزرا ہے اس میں تو رات کے 2 بجے تک وہاں ماشاءاللہ بھی ہو رہی ہے۔ انصاف سے بتائیے گا، دیکھیے ایک جگہ جمع ہونے میں کتنا نقصان ہوتا ہے انسان، لیکن فرش عزا امام مظلوم وہ جگہ ہے جہاں آپ کا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ 10 افراد ایک جگہ بٹھا دیں آپ، کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں لیکن ایک دوسرے کی چغلخوری ضرور کریں، بدخوری میں ضرور مشغول ہو گئے۔ فلاں صاحب کو دیکھا بڑا اتنا کے چلتے ہیں، بڑا اکڑ کے چلتے ہیں، اب ان کے دادا کو دیکھ لو بیچارے فلاں ایسا کام کر کے مر گئے اور بیٹے آج اترا رہے ہیں، ہے نا؟ یعنی بے فالتو کوئی مقصد نہیں، کوئی سروکار نہیں، اور وہاں پہ بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ عذاب کو خرید رہے ہیں فری میں۔ یہ خریدنا ہوتا ہے کہ آپ نے اجرت دے کے خریدو، نہیں، یہاں فری میں ماشاءاللہ لیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دوسرے کی چغلخوری، اس کی برائی، اس کو تانا دینا، اس کو گالی دینا، یہ تمام چیزیں نا ایک جگہ پہ جہاں پہ 10 آدمی جمع ہو جائیں۔ لیکن فرش عزا امام مظلوم وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بیٹھنے کے بعد انسان کا ہر لمحہ لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے، اور ایسے ہی نہیں وہاں پہ آپ چند افراد کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ فرش عزا امام مظلوم وہ جگہ ہے جہاں معصومین آپ کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ سورہ سلام نے فرمایا کہ انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمن، امام حسین کی شہادت، امام مظلوم کا قتل مومن کے دل میں ایسی حرارت ہے، ایسی گرمی ہے جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور ماشاءاللہ اس کی دلیلیں جلوسوں میں دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔ کمزور سے کمزور انسان جلوس کے برابر میں کھڑا ہو، اور شاید کبھی وہ آپ کے ساتھ کہیں نہ کھڑا ہو، جلوس میں کھڑا ہو اور دیکھتا ہے کہ دستے میں جوانوں نے ماتم کو سلو کرتا ہے تو اس کے دل میں ایسا جوش پیدا ہوتا ہے کہ خود بخود قدم آگے بڑھنے لگتے ہیں، باقی جگہوں پر قدم آگے نہیں بڑھتے۔ کیوں؟ یہ ذکر حسین ایک ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے کہ جہاں انسان کے دل میں جوش و ولولہ پیدا کرتا ہے۔ بھائی اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی الفت، اہل بیت سے چاہت انسان کو ہمیشہ ایسے مقام پہ لے جا کے کھڑا کرتی ہے جہاں پہ انسان سر بلند ہوتا ہے، سر فرو ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی چھوٹی سی مثال لے لیں، جناب حر ابن یزید ریاحی لشکر یزید میں ہے، 1000 کا لشکر یزید نے ان کے حوالے کیا ہے ابن زیاد نے کہ جاؤ تمہیں نواز رسول کو گرفتار کر کے کربلا تک لے جانا ہے۔ دیکھیں چھوٹی
छोटी सी किरण मोहब्बत अहले बैत की दिल में थी और इमाम मजलूम की मोहब्बत की कैसी हरारत दिल में पैदा हुई कि इमाम मजलूम को करबला तक ले जाने वाले हुर अपने यजीद रियाही थे, लेकिन आखिर वक्त ऐसा आया उल्फत मोहब्बत हुसैन ने ऐसी करवट ली कि लश्कर को छोड़ा, तख्त ताज को छोड़ा, बादशाहत को छोड़ा, दौलत को छोड़ा, तमाम चीजों को तर्क करने के बाद आ गए दरे हुसैन पे। मौला जो गलतियां हुई थी उन्हें माफ कर दिया गया, आप जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। सलावत पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद। ऐसी होगा हरारत, ऐसी उल्फत, ऐसी मोहब्बत। और जो इंसान समझ जाता है वो हर तरीके से समझ जाता है, और जो न समझे फिर खुदा खैर करे उसका होना क्या है अल्लाह ही बेहतर जाने। दावा अलग शय होता है और हकीकत अलग चीज होती है। दावा कितना ही करते रहे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं इसको मार सकता हूँ, मैं उसको ये कर सकता हूँ, लेकिन वक्त आने पर इंसान अपने कदमों को बढ़ते हुए पैरों को खींच लिया करता है। तो नहीं, इससे आगे अब नहीं जाना है, खतरा ही खतरा है। जैसे माशाअल्लाह एक मरतबा पुलिस वाले आ गए हमारी बस्ती में। ज़ाहिर आप सभी की नजरों ने वो बात देखी, ऐसा तो नहीं कि मैं अपने पास से बयान कर रहा हूँ। उस दिन से कुछ ऐसे अफराद हैं जिन्होंने फर्श अज़ा पे आना ही छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ ये मकसद इनके दिलों में था कि अगर हम वहां पहुंच गए कहीं हमारी वीडियो न बना ली जाए, कहीं हमारा फोटो न ले लिया जाए और हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़े। एक ये है अकीदा रखने वाले इमाम मजलूम से, और एक उस दौर में थे हुक्म बादशाह हुआ पैर को कटवाना पड़ेगा तब जाने में जा सकते हो। कब पैर कटवा देंगे लेकिन हुसैन की ज़ियारत से महरूम न रहेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद की बात। चाहने वाले थे, ये भी चाहने वाले हैं, लेकिन देखने कितना फर्क है। जैसे साहब रसूल को देखने बल्कि रिसालत में बैठने वाले बहुत थे, लेकिन नियतें अपनी अपनी थी। कुछ तो इस नियत से आते थे कि चलो फर्श अज़ा पे बैठे, रसूल के पहलू में बैठेंगे, कहीं की जंग फतह होगी और माले गनीमत आएगा, हमें भी मिल जाएगा। सिर्फ शिकमपुर हो, सलाम जाता है जाने दो, शरीयत मिटती है मिटने दो, हमारे शिकमपुर होना चाहिए। और कुछ ऐसे भी थे कभी रसूल ने ऐसे ऐसे मकामात पे वो अफ़ाल अंजाम दे के दिखा दिए, साबित कर दिया कि अभी भी मुसलमानों न पहचाना तो तुम्हारी अक्लों का पत्थर है। कैसे कैसे रसूल ने पहचानवाया। किसी को कहा कि ईमान के 10वें दर्जे पा, किसी को कहा ईमान के 9वें दर्जे पा, और किसी को ये भी कह के बता दिया कि निकल जा मेरी बारगाह से। दोनों के मामले समझ में आ गए ना कि एक वो जो ईमान के 9वें दर्जे पर जिनके दिल में उल्फत अहले बैत थी, और एक वो थे जिन्हें बदल से भगा के बताया कि ये सिर्फ लालच दुनिया में हमारे पास आया करते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद। ऐसे ऐसे ही पढ़े खंदक, मदीने के चारों तरफ खंदक खुदवाई जा रही, रसूल का हुक्म हुआ, खंदक खुदने लगी। 10 अफराद इतनी जगह खोदेंगे, 10 अफराद इतनी जगह खोदेंगे, और सभी को उनका उनका काम सौंप दिया गया, सब खोदने लगे। देखिए जिसका अकीदा अहले बैत पे पुख्ता होता है उसकी मंजिलत क्या होती है, और जिनकी दिलों में अहले बैत की तरफ सिर्फ दुश्मनी ही भरी है। मैंने कल कहा था ना, गदीर के मैदान से जब पलटे थे तो क्या कहा था कि नीचे से मिट्टी ने जलाया, ऊपर से धूप ने जलाया, और दिल को बुग़्ज़ अली ने जलाया। तो वहां हर जगह पे ऐसे अफराद मौजूद थे। रसूल ने जगहें बांट दी, चंद दिन गुजर गए। अब जो मुसलमान कहते रज़ी अल्लाह अन्हा, रज़ी अल्लाह अन्हा, रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह इनसे राजी है, अल्लाह इनसे राजी है, और ये क्या कहते हैं कि हम रसूल की हर सुन्नत पे अमल करते हैं। क्यों? हमारे खुलाफा ने की थी इसलिए हम भी करते हैं। अच्छा भाई ठीक है, खंदक से बात समझ लें कि खुलाफा ने कैसे अमल किया, और इनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत की कितनी हरारत पाई जाती थी। रसूल ने सबको अपना काम तकसीम किया कि इतनी इतनी जगह हर इंसान को खोदना है ताकि
مقابل کا لشکر ہمارے شہر میں داخل نہ ہونے پر خندق کہی جاتی، جسے ہمارے یہاں سے ہم کھاہی بولتے ہیں. پہلے یہ تو دستور تھا بزرگ پرانے دوروں میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے کہ یا تو شہر کے چاروں طرف دیوار بنائی جاتی تھی یا ایک لمبی چوڑی گہری کھائی کھودی جاتی تھی تاکہ کوئی عبور نہ کر سکے، کوئی پار نہ کر سکے، کوئی چھلانگ نہ لگا سکے. اس میں رسالت نے حکم دیا تمام کے تمام کھودنے میں مشغول. 6 روز گزر گئے، اللہ کے نبی نے کچھ نہ کھایا، شکم پر چند پتھر باندھے تاکہ احساس گرسنگی، احساس بھوک کم محسوس ہو. کام میں مشغول ہیں اور کچھ ایسے چاہنے والے جب دیکھتے تھے کہ رسول نماز میں مشغول ہوئے، چلو وقت اچھا گھر نکل چلتے ہیں اور کھا پی کے پھر آ جاتے ہیں. اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ ہم سنت نبوی پر عمل کرتے ہیں. کیوں؟ ہمارے خلفاء نے کیا تھا. اچھا اتنا مانتے خلیفوں کو تو پھر یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جو عمل کل خلفاء کا تھا وہ آج تمہارا عمل ہے. ایک سلوات پڑھیں گے جن کے محمد ایک اور سلوات پڑھیں گے جن کے محمد لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی اعتراف میں حرکت و سکنات انجام دیے جاتے ہیں کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. گفتگو کہیں تھی، ذہن کہیں. ایک صلوات پڑھیں گے کیونکہ محمد والے محمد اب یہ جاتے تھے چپ چاپ گھر سے کھا پی کے، پھر آ گئے واپس، پھر کھودنے میں مشغول. آپ رسول کے ساتھ ہم پوچھے ہیں، ہمارے یہاں کی چیزیں پائی جاتی ہیں ماشاءاللہ سے. کچھ ایسے افراد ہوتے جن سے آپ دیکھیں کبھی بھی کیا کریں ہمارے پاس ہے ہی نہیں کچھ. یعنی اس بات میں ہم آدھا نہیں کہ جو اللہ نے عطا کیا اس میں اس کا شکر ادا کیا جائے، بلکہ ہر لمحہ کفران نعمت کیا جا رہا ہے. ہم کیا کریں، ہمیں اللہ نے کچھ عطا ہی نہیں کیا ہے. کھا بھی رہے ہیں، پہن بھی رہے ہیں، چین و سکون کی زندگی بھی بسر ہو رہی، پھر بھی اللہ نے کچھ عطا ہی نہیں کیا، اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں ہے. تو وہاں بھی تھے کیا کر رسول کے ساتھ بھوکے ہیں. ٹھیک ہے، زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، خدا ہی چل رہی ہے. چاہنے والوں میں جو الفت تھی وہ آئے، اپنی زوجہ سے مشورہ کیا جناب جابر نے، اور زوجہ سے کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور رسالت کو دعوت دے کے آؤں گا. کیوں؟ اللہ کے نبی چند روز گزر گئے ہیں جو بھوکا ہے، شکم پہ پتھر باندھ رکھے ہیں پیٹ کو تاکہ بھوک کا احساس کم ہو. زوجہ نے کہا ہمارے پاس صرف ایک بھیڑ ہے گوسفند، آپ اگر چاہو اسے ذبح کر دو، رسول کی دعوت کر دو. کہاں یہ بہتر ہوگا، میں چند افراد کو دعوت دے کے آ جاتا ہوں. انہوں نے گوسفند کو ذبح کیا، گوشت تیار ہوا اور زوجہ نے پکانا شروع کر دی. یہ آئے بارگاہ رسالت میں، اللہ کے نبی آج شب میں ہمارے یہاں افطار کیجئے گا، آپ تشریف لائیے گا، آپ کے ساتھ آپ کے وصی علی مرتضیٰ تشریف لائیں، سلمان و بوذر تم بھی آ جائیے گا، مقداد تم بھی آ جانا. انہوں نے چند افراد کو دعوت دی. دعوت دینے کے بعد چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کی طرف چلیں. رسالت نے اعلان کر دیا کہ آج جابر کے یہاں ہماری دعوت ہے، ہم سب کے سب جتنے خندق کھودنے میں مشغول ہیں سب کو مدعو کیا گیا ہے. اب جابر بھی پریشان و حیران کہ انتظام صرف ایک بھیڑ کا دیا گیا، چند افراد کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے معاملہ ہی پلٹ دیا. اب یہاں سارے کے سارے افراد اگر یہ گھر پہنچ گئے، نہ تو میرا اتنا وسیع گھر ہے کہ میں ان کو بٹھا سکوں، نہ اتنا کھانے کا انتظام کر پایا ہوں کہ سبھی کو کھلاؤں. اللہ کے نبی نے کہا جابر خدا حافظ. جابر چلے گئے. اب جو صحابہ بیٹھے تھے بس میں رسالت میں بیٹھنے والوں نے جملات سنے، جابر کی بھی گفتگو سنی. اب مسکرا کے کہتے ہیں آج جابر کی بھی بے عزتی ہوگی اور معاذاللہ رسول کی بھی حرمت پامال ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیں گے کہ محمد والے محمد دل ہی دل خوش ہو رہے ہیں کہ آج تو معاملہ بن گیا. یہ دعویٰ کرتے تھے نا آج دیکھیں گے، جابر نے ایک بھیڑ کاٹی، چند لوگوں کی انہوں نے سبھی کو دعوت دے دی. لیکن اللہ کا نبی تمہارے دلوں اور ذہنوں سبھی سے واقفیت رکھتا ہے، سب کا علم رکھتا ہے.
اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، تو وقت آنے پہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے ہی شب قریب آئی کہ بسم اللہ سارے کے سارے افراد چلے، جابر نے آ کے گھر میں زوجہ سے کہا، دیکھیں جس کے دل میں ہلکا سا بھی اگر محبت اہل بیت کی جھلک بھی ہے تو وہ کبھی اہل بیت کے بتائے ہوئے کاموں کا شک نہیں کرتا، اسے اطمینان ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے۔ جابر گھر آئے، زوجہ سے کہا میں نے دعوت دے دی، کہا بسم اللہ ماشاءاللہ کتنا اچھی بات ہے، اور میں نے تیاری بھی شروع کر دی، کہا لیکن ایک بات غلط ہو گئی، کہ کیا ہوا؟ کہ ہم نے انتظامات جو کیے ہیں صرف چند لوگوں کے لیے، رسول نے ساروں کو دعوت دے دی جتنے بھی وہاں موجود تھے۔ زوجہ نے کہا پھر؟ کہ خطرہ لگ رہا، نہ بٹھانے کی جگہ ہے نہ کھلانے کی جگہ ہے۔ زوجہ مسکرا کے کہتی ہے جابر اگر رسول سے محبت ہے تو اپنے دل کو قابو میں رکھ، ارے جس نے دعوت دی ہے انتظام بھی وہی کر کے دکھائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا جابر کو بھی اطمینان قلب ہوا، بیٹھ گئے۔ اب رسالت نے سارے کے لشکر کو لیا، آئے دروازے، جابر کو دق الباب کیا، جابر نے دروازہ کھولا، السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کو سلام ہوگا۔ جابر علیکم السلام۔ لشکر کو اشارہ کیا بسم اللہ۔ جابر کا گھر چھوٹا تھا لیکن جیسے ہی رسالت کے بابرکت قدم داخل صحن خانہ ہوئے وہ وسیع ہوا، اتنا وسیع ہوا کہ جتنے افراد تھے سب کے سب بیٹھ گئے۔ اب جابر نے اپنے گھر کے صحن کو دیکھا، رسالت کے چہرے کی طرف دیکھا، اللہ کا نبی مسکرا کے کہتا ہے جابر گھبراؤ نہیں، ارے جب رحمت خود چل کے تیرے گھر میں آئی ہو، ایک صلوات پڑھے نا مل جل کے محمد والے محمد۔ گھبرانے کی بات نہیں، دیکھا سب بیٹھ گئے، کہا نبی اللہ بیٹھ تو گئے، کہ جابر میرے ساتھ چلو۔ اللہ کا نبی ساتھ میں چلا۔ اب وہ افراد بیٹھے ہیں جو انتظار میں تھے، گھر چھوٹا پڑ جائے گا، اتنے کہاں جائیں گے۔ جب یہ معاملہ دیکھا یہ تو سب کے سب بیٹھ گئے۔ اب بیچاروں کے زخموں پہ نمک چھڑک دیا رسالت نے، اچھا یہ معاملہ تو بگڑ گیا، چلو ٹھیک ہے جگہ ہو گئی، کھانے میں دیکھتے ہیں۔ یعنی بدبختوں کے دل میں ابھی بھی سکون نہیں ہے، یعنی ابھی وہ اسی بات پہ تیار ہے کہ یہ معاملہ پر وہ آگے والے معاملے میں پھنس جائیں گے۔ رسالت نے کہا جابر میرے ساتھ آ، جابر ساتھ ہوئے۔ اللہ کے نبی کا وہ ظرف کہاں ہے، وہ برتن کہاں ہے کہ جس میں تم نے غذا آمادہ کی ہے؟ اللہ کے نبی یہ ہے۔ رسالت آگے بڑھی، لعاب دہن ظرف میں ڈالا، بند کر دیا۔ مسلمان کیا کہتے ہیں کہ شیعہ ہمیں جھوٹا کھلا لیتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا کہ شیعوں کے بعد مت کھانا، جھوٹا کھلا لیتے ہیں۔ انصاف سے بتائیے آپ کا اپنا گھر، ماشاءاللہ آپ زیادہ تر افراد ایسے بیٹھے ہیں جو شادی شدہ ہیں، جو نہیں ہے انشاءاللہ اللہ خدا بند عالم بحق محمد والے محمد ان کی بھی جلد سے شادی کروا دے گا، وقت آنے پر ہر شے انجام پاتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں جائیں اور جس ظرف میں کھانا بنا رکھا ہو آپ اس میں اپنی بیوی کے سامنے تھوک دیں، پھر دیکھیے آپ کو کیا کرامتیں آپ کے ساتھ انجام پاتی ہیں۔ ماشاءاللہ روٹی تو بہت دور کی بات ہے، شاید گھر بھی چھوڑ کے بھاگنا پڑ جائے تو بنائے سا، لیکن وہ عجیب خاتون تھی زوجہ جابر۔ رسالت نے لوہا پہ دہن ڈالا، دیکھا کہ جابر دیکھا، کہاں کیا دکھانا چاہتی ہو؟ کہ دیکھا جس کے لیے انتظام کیا تھا وہ خود اپنا حق پورا کرے گا، اس انتظام کو مقصد تک وہی پہنچائے گا۔ اب رسالت کا لوہا پہ دہن ڈالنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا کہ کیسے؟ کہ دیکھتے جاؤ۔ اب رسالت نے حکم دیا جابر کھانا نکال کے سب کو پہنچانا شروع کرو۔ روایت کہتی ہے، کاتب نے لکھا ہے کہ تمام کے تمام آئے ہوئے افرادوں میں کھانا تقسیم کر دیا گیا، سب کھا کے سیر ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کے کہا جابر اب اپنا کھانا سنبھالو اور اپنے مہمان سنبھالو۔ جابر نے جو ظرف کو کھولا تو کیا دیکھا کہ جتنا تیار کیا تھا اتنا ظرف میں موجود ہے۔ کہ نبی اللہ یہ کیسے ہوا؟ کہ جابر اگر ہم اشارہ کر دیں تو سوکھا درخت بھی ہرا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جابر پھر یہ کیا ہے ہمارے لیے؟ ہم چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو حصوں میں بدل جاتا ہے،
सूरज को इशारा करते हैं, पलट के गवाही देता है, सितारा हमारी चौखट में उतर के गवाही देता है। तो इस मामूली से रजा की क्या हकीकत है? जाबिर, हमारी इब्तिदा के ऐलान में भी देख लें, हमने तो वहां भी दावत की थी, पूरे के पूरे शहर वाले खा खा के गए थे। यहाँ क्या मामला है? बेचारे सोच सोच के कुछ आए थे, लेकिन हुआ कुछ और, इन्होंने सर झुका लिए। क्यों? इनके दिल में उल्फत अली उल्फत आले मोहम्मद नहीं थी। तो जब तक दुनिया में रहे तो भी लानत के ही हकदार रहे, मर गए तो भी लानत के हकदार हुए। आज अपनी शिया कौम के किसी मासूम बच्चे से भी कह दे बारोमा लानत में साख्ता जवाब देता है ना कि उस पर लानत हो, यानी जिंदा रहा तो लानत का हकदार, मर गया तो लानत का हकदार। क्यों? अगर बोग़्ज़ अली दिल में न होता तो इसके लिए भी आज अलैहिस्सलाम कहा जाता, और अगर जिनके दिल में उल्फत अली बैठी थी, हो रहा पूरी जिंदगी लश्करे यजीद में, वक्त आखिर करबला में ज़हरा के लाल पर कुर्बान होके बता दिया, आज भी कायनात अलैहिस्सलाम से सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी जिंदगी रहा यजीद के साथ, लेकिन वक्त आखिर हुसैन से आ मिला। आज भी अलैहिस्सलाम दुनिया कहती है। और इमाम मज़लूम का करम देखें कि हुर को बख्शा। आज जब आप दाखिले करबला होंगे, अल्लाह तमाम हजरात को मौला की ज़ियारत से मुशर्रफ करे, जल्द से जल्द करबला ले जाए। करबला में जब आप वारिद होंगे, इब्तिदाई ज़ियारत आप जो करेंगे वो जनाब हुर की करेंगे, यानी इमाम मज़लूम के हरम तक पहुंचने से पहले हरम में जनाबे हुर है, आप पहले वहां ज़ियारत करेंगे, फिर बारगाह हुसैन तक पहुंचेंगे। लेकिन इमाम ने अपने मेहमान को फरामोश नहीं किया। करबला की वाहिद शख्सियत जनाब हुर की है कि जिन्हें रुमाल ज़हरा मयस्सर हुआ, और सिर्फ इसलिए कि इनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत की किरण चमकी करबला में, और इस मुकाम तक पहुंचा जाए। और जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होती है, फिर उनकी दुनिया भी अंधेरी होती है और आखिरत भी अंधेरी होती है। मौलाए कायनात का दौर है। जाफर कहता है कि मैं और मेरा दोस्त हम मस्जिद में जाते थे, इमाम का चाहने वाला है, तो हमेशा एक राही मस्जिद में आता था। आने के बाद वाज़ नसीहत करता था, हदीसें पढ़ता था, लोग उसे उसकी हदीसों को सुनते थे, उसे लिखते थे, हम भी जाके बैठते थे। और जब कभी भी वो फातिमा ज़हरा या मौलाए कायनात या आले मोहम्मद की शान में कोई हदीस पढ़ता था, तो उस हदीस के लिखने वाले पे कहता था कि जिसने लिखा है तान करता था, कहता जिसने लिखा उससे भी लानत हो, ये इस अजमत के काबिल नहीं थे। यानी आले मोहम्मद पे हमेशा उसे गलती टिप्पणियां लगाना थी। तो वो कहते हैं कि हम चंद रोज गए, उसके बाद हमने अपने दोस्त से कहा कि देखो ये इंसान राह हिदायत से भटक चुका है, अब इसकी वाज़ और नसीहत सुनना हमारे लिए बेहतर नहीं है, ये हमें भी राह हिदायत से भटका सकता है। का बेहतर ये होगा किसी और से हम वाज़ और नसीहत को हासिल करें, उसके पास हदीसों को सुने और लिखें, तहरीर करें। इसके पास जाने से कोई फायदा नहीं, ये आले मोहम्मद का दुश्मन है। देखिए दुश्मन को कैसी कैसी सजाएं मिल जाया करती हैं, इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज़ादारी के दुश्मनों को अल्लाह ने कौन कौन सी सजाएं दी तो बेहतर जानते हैं। हुसैन मज़लूम को शहीद करने वाला यजीद मलऊन, अल्लाह ने उसे भी ऐसी मौत दी, न कफन मयस्सर हुआ न कब्र मयस्सर हुआ, ऐसी मौत दी उस मलऊन को। दुश्मनाने अज़ा को भी अल्लाह बख्शेगा तो नहीं, क्यों? अभी वारिसे अज़ा पर्दे गैब में मौजूद है, और वो चीज कभी भी लावारिस नहीं हुआ करती जिसका वारिस हो। और इस अज़ाए इमाम मज़लूम का वारिस आज भी पर्दे गैब में। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारे अपने फायदे के लिए हम फर्श अज़ा तक आते गिरिया करेंगे, शायद हमारी बख्शिश हो जाए, हम तो गुनहगार है ना,
اس لیے ہم فرض عزا تک اگر ہم نہ بھی آئے تو بھی عذاب پہ کوئی فرق نہیں آنے والا. کیوں؟ آج بھی حسین کا ایک وارث پردے غیب میں موجود ہے جو تنہا عزائے امام مظلوم کو کر کے بتا سکتا ہے کہ ہماری عزائے ہمارے جد کی عذاب تمہاری محتاج نہیں ہے بلکہ تم عزائے حسین کے محتاج. یہ عزائے امام مظلوم تمہاری محتاج نہیں، تم اس عزا کے محتاج ہو. شعراء کے اشعار ماشاءاللہ یہاں پہ اکثر افراد ایسے بیٹھے جو اشعار پڑھتے ہیں. اشعار تو میرے ذہن میں نہیں لیکن مفہوم میں اشعار پیش کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری قوم کے بچے بھی ہم تبرک پہ پال لیا کرتے ہیں، ہے نا. جتنی تمام کے تمام قومیں پورے سال سال خرچ نہیں کر پاتی اتنا ہماری قوم کا ایک غریب عزائے امام مظلوم پر خرچ کر دیتا ہے. اور یہ امام مظلوم کی عزا کی برکت ہے. اتنا خرچ کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی. کوئی انسان بتائے گا کہ محرم میں خرچ کرنے کے بعد وہ بعد محرم بھوکا سویا ہو؟ جتنا بھی آپ قرضہ لے کے عزا امام مظلوم پر لگاتے ہیں اس کا انتظام بھی مولانا امام حسین ہی کر کے آپ کو دیتے ہیں اور سارے قرضے کو ادا کر دیتے ہیں. یہ واضح نصیحت سنا کرتے تھے، کہتے ہم نے جانا چھوڑ دیا، چند روز ہو گئے مسجد میں نہیں گئے، ہم گھر پہ اپنے آرام کرتے تھے. ایک دن جعفر کہتے میں خواب میں لیٹا، میں نے دیکھا کہ ہم مسجد میں وارد ہوئے اور وہ راہب واعظ و نصیحت کر رہا ہے، آل محمد کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. میں نے دیکھا کہ سامنے سے مولا امیر المومنین اپنی سواری پر سوار مسجد کی طرف آئے کہ میں نے مولا کو آتے ہوئے دیکھا. میرے دل میں خیال آیا کہ اب بہتر ہوگا مولا آئیں گے، اس ظالم کو تلوار چلاتے ہی اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا. کہ مولا جب قریب آئے مولا نے اپنی ذوالفقار کو حرکت نہیں دی بلکہ علی کی ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس کی سیدھی آنکھ پہ صرف چھڑی کو رکھا اور اٹھا لیا. اب جو چھڑی کر رکھ کے اٹھانا تھا کہ ایک آنکھ سے دنیا اندھی ہو گئی، سیاہ ہو گئی. اب جیسے ہی یہ خواب دیکھا کہ میں بے چین ہوا، صبح کا انتظار کرنے لگا کہ صبح ہو اپنے دوست سے جا کے اس تمام خواب کو بیان کروں. کبھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے میری نظر کو پڑی کہ میرا دوست ہانکتا ہوا بھاگتا ہوا میری طرف چلا رہا ہے. میں جلدی سے دروازے پہ گیا. دروازہ کیا بات ہے؟ کہ بہت خطرناک خواب دیکھا ہے. کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب یہ دیکھا کہ علی مرتضیٰ ہے اور چھڑی کو اس کی آنکھ پر رکھا، اس راہب کی ایک آنکھ ختم ہو گئی. کہ یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. کہاں تمہیں یقین نہیں کرو؟ کہ نہیں یقین تو آ رہا ہے لیکن اب یہ ہم سوچتے ہیں کہ چل کے اس راہب کو بتاتے ہیں، قسم کھا کے اسے سمجھاتے ہیں کہ ہم نے ایسا خواب دیکھا ہے اور تو ان اپنی حرکتوں سے باز آ جا، کہیں حقیقتاً اس عذاب میں نہ پھنس جائے. یہ کہتے ہیں کہ ہم آئے مسجد میں، ہم نے آ کے سوال کیا، پتا چلا کہ وہ راہب مسجد میں نہیں آ رہا ہے. ہم نے کہا چلو گھر پہ چلتے ہیں. اب جیسے ہی ہم گھر پہ جا کے پہنچے ہم نے ڈاکٹر بات کیا، کنیز آئی، دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ ہمیں راہب سے ملنا ہے. کب نہیں مل سکتے؟ ہم نے پوچھا کیوں؟ کب آج 2 روز ہو گئے ہیں اپنی سیدھی آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف گریا ہی کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بولتے ہی نہیں. کہاں ایسا کیا ہوا؟ کہ نہیں معلوم، کسی سے گفتگو نہیں. کہ ہم ایک لمحے کے لیے مل سکتے ہیں؟ کنیز نے کہا یہ تمہاری مرضی. اس نے دروازے کو کھول دیا. ہم داخلے جیسے ہی خانہ ہوئے اور اس کے قریب پہنچے. پہنچنے کے بعد ہم نے راہب سے پوچھا آنکھ پہ ہاتھ کیوں ہے؟ تو راہب کہتا ہے کہ آنکھ میری دنیا سے چل جا چکی ہے، میری دنیا سیاہ ہو چکی ہے، اب اس آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا. کہ اب ہمارے ذہن میں فوراً وہ دیکھا ہوا خواب آیا. اب اور دل بے چین ہوا کہ آخر پوچھے کہ آنکھ پھوٹی کیسے؟ بھائی ہر انسان آپ کسی کو صحیح سلامت دیکھیں دوسرے دن کوئی کچھ اس میں پائی جائے تو فوراً سوال کریں گے کہ کل تک تو آپ ٹھیک تھے، آج کیا ہوا؟ کہ اب دل میں یہ بھی پرویلا تھا کہ چل کے پوچھیں آخر اس کی آنکھیں پھوٹی کیسے؟ کا اس کے قریب پہنچے. اب جیسے ہی راہب کے قریب پہنچ کے میں نے سوال کیا یہ بتا کہ آنکھ کیسے پھوٹی؟ کہ مت پوچھو، دل بھی چل رہا ہے، سینہ بھی چل رہا ہے. کہ کیوں؟ چوٹ آنکھ میں لگی، دل و سینہ کیوں چل رہا ہے؟ کہ دل و سینہ بغض علی میں چل رہا ہے اور آنکھ علی نے پوڑی اس لیے آنکھ میں بھی تکلیف ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد
تو ہمارا خط کتاب یہ سچی پائی گئی، یہ ایک آنکھ سے تو جا چکے. اب ان میاں کی آدھی دنیا تو سیاہ ہے، آدھی بچی ہے. قریب گئے کہ بھائی اب سے سدھر جاؤ، آل محمد کو برا نہ کہو، کہیں بالکل ہی دنیا سیاہ نہ ہو جائے. وہ ملعون کہتا نہیں، جو کہتا ہوں کہتا وہی رہوں گا، چاہے میری دوسری آنکھ بھی چلی جائے. اچھا جیسے یہ جملات دوہرائے تھے کہ صرف پلک جھپکی دوسری آنکھ کا خاتمہ ہوا. اب جو دنیا آدھی اجالے میں تھی وہ بھی اندھیرے میں چل گئی. یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر علی کی جو الفت دل میں ہوتی ہے تو انسان کی دنیا بھی اجالے میں ہوتی ہے، آخرت بھی اجالے میں ہوا کرتی. اور اگر بغض علی کی دشمنی، علی کی دشمنی جس کے دل میں ہوتی ہے اس کی دنیا بھی سیاہ ہوتی ہے، آخرت بھی سیاہ ہوتی ہے. صلوات پڑھیں میرے لیے محمد. ہمیشہ انسان اس بات کا خیال رکھے، دامن اہل بیت کو پکڑے رہے. اور ایک بات یار میں نے ابتدائی حدیث پڑھی تھی، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِ. امام مظلوم کی شہادت مومن کے دل میں ایک ایسی گرمی ہے کہ جو تا قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی. چاہے کتنے ہی سر قلم کر دو، چاہے ہمیں مار دیا جائے، ہمیں ختم کر دیا جائے، لیکن نام حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. بابا جب بلند آواز کے ساتھ میرے ساتھ مل کے کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. خدا آباد و شاد رکھے آپ کو، کوئی ہر مشکلات سے اللہ آپ کو نجات دے. اور فتح آل محمد اگر دلوں میں ہے تو ایسی ہونا چاہیے کہ تلوار گردنوں پر رکھی ہو لیکن پھر بھی دل دشمن کی طرف جھکنے پہ آمادہ نہ ہو، مال دنیا کی طرف جھکنے پہ آمادہ نہ ہو. اور اس بات کی تصدیق بھی کربلا کے شہداء نے ہی کر کے بتا دی. شب عاشور امام نے خیمے کا چراغ بجھا کے کہا تھا جسے جانا ہو چلا جائے، میں اپنی بیعت کو تم سبوں کی گردنوں سے اٹھائے لیتا ہوں. اور امام کے ساتھیوں نے، جانثاروں نے اپنی ہی تلواروں کو اپنی گردن پر رکھ کے کہا تھا مولا اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنی تلواروں سے اپنے جسم سے سر کو جدا کر سکتے ہیں، لیکن مولا کبھی یہ نہ کہیے گا کہ آپ کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں. آج ماہ رضا کی 4 تاریخ ہے. بس ارباب رضا آپ کی زحمت تمام کر دی، اس لیے کہ ابھی اور مجلسیں باقی ہیں. ایام رضا کی 4 تاریخ ہم اور آپ سن لیتے ہیں بہت ہی آرام کے ساتھ. یہ 4 محرم گزر رہی ہے، لیکن جانتے ہیں اس 4 محرم میں کربلا میں کیا قیامت ہے. حسین 2 محرم کو والد کربلا ہوئے، تیسری محرم کو حسین نے کربلا کی زمین کا حوالنامہ لکھا جو علی اکبر کے نام تحریر کیا گیا. 4 محرم آئی، حسین کے خیمے ترائی سے ہٹائے جانے لگے. ہر لمحہ فضا خیمے سے باہر آتی تھی، پلٹ کے داخل خیمہ ہوتی تھی، کہتی تھی شہزادی زینب قیامت ہو، اللہ خیر کرے. کہاں فضا کیا ہوا ہے؟ کہ شہزادی 2000 کا لشکر والد کربلا ہوا ہے. جب کربلا میں دشمنوں کے لشکر وارد ہوتے تھے نا تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کربلا لرزتی تھی. حسین کے معصوم بچے گھبرا جایا کرتے تھے. ہر بات ایسا 4 محرم گزر گئی ایام رضا کے دن، 4 روز اور باقی بچے ہیں، لیکن رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا. اللہ نے مجھے جتنی طاقت عطا کی ہے میں اس طاقت کے ساتھ مصائب شہید الشہداء کو بیان کروں گا، اور اللہ نے جتنی آپ کو طاقت عطا کی ہے اسی طاقت کا خیال رکھتے ہوئے شہزادی کے لال پر گریا کیجیے گا، رونے میں کمی نہ کیجیے گا. کیسے؟ ذاکرین و خطبہ کہتے ہیں کہ حسین غریب پہ ایسے رویا کرو کہ جیسے ضعیف ماں کڑیے جوان پہ میت پر رویا کرو. 4 محرم کو فضا بار بار خیمے میں جاتی، خیمے سے باہر آتی ہے، شہزادی قیامت ہو گئی،
शिम्र का लश्कर वारिद करबला हो चुका। शहजादी क़यामत हो आ गई, उमर साद का लश्कर वारिद करबला हुआ। रिवायत कहती है हजारों की तादाद में लश्कर वारिद करबला हो गए। ज़ैनब का दिल घबराया, खैमा कर भैया हुसैन है मेरे माजा बहन, क्या बात है? कि भैया तुम्हारा कोई ऐसा अकारिब नहीं, भैया तुम्हारा कोई चाहने वाला नहीं कि जिसे एक नामा तहरीर करो। हुसैन ने सर को झुका के कहा बहन, एक मेरा दोस्त है हबीब इब्न मज़ाहिर, और आपने नाम सुना है, जानते हैं इमाम मज़लूम को वो हबीब से कितनी उल्फत थी। फिर वही बात कहूंगा, अल्लाह आपको करबला ले जाए, वो मंजर जरूर अपनी आंखों से आप देखिएगा। आप जब हरम मज़लूम करबला में वारिद होंगे, देखिए हुसैन ने जिंदगी में भी बाद शहादत में भी अपने दोस्त को खुद से जुदा नहीं किया। जैसे आप हरम इमाम हुसैन में वारिद होंगे, ये ज़रिए मुतहर इमाम मज़लूम है, और ऐसे कुछ कदम की दूरी पर हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर का रोज़ा है। यानी आज भी हुसैन आवाज देता है, हबीब ऐ मेरे बचपन के दोस्त, आज भी हुसैन तुझसे जुदा नहीं, अजर को मला अल्लाह खुदा कोई कम न दे, सिवाय अगर मैं मज़लूम में कर दूंगा। बहुत ही ऐसा लफ्ज़ में मसाइल बयान करूंगा कि बहन मेरा एक बचपन का दोस्त है। ये हबीब को अल्लाह ने दूसरी जिंदगी अता की थी। जनाब हबीब मज़ाहिर का बचपना था, इमाम मज़लूम करबला का बचपना था कि जनाब मज़ाहिर ने रसूल सलाम की दावत की थी, अल्लाह के नबी आप मेरे घर तशरीफ़ लाइएगा, आपको मैं अपने घर मदऊ करता हूँ। तो जनाब हबीब ने अपने बाप से हाथों को जोड़ कहा था, बाबा आपने अपने दोस्त को दावत को बुला दिया। बाबा मेरा भी एक दोस्त है, क्या उसे दावत में न बुलाएंगे? मेरे लाल कौन? तो मेरे बचपन का दोस्त हुसैन इब्न अली। हम मज़ाहिर ने कहा नहीं मेरे लाल, हुसैन को भी मदऊ किया जाएगा। रिवायत है कि उल्फत हबीब ने मज़ाहिर देखे, और जितना देर हो सके खुल के गिरिया कीजिएगा, गिरिया करने में कोताही न कीजिएगा। शहजादी आप ही के दरमियान मौजूद है, हर अज़ादार के सामने रुमाल लेके जाती है, ऐ मेरे लाल को रोने वालों चंद कतरे आंसू के दे दो, मेरे लाल के जख्मों का मरहम बन जाएंगे। रिवायत कहती है हबीब ने मज़ाहिर ने नाना और नवासे को मदऊ किया, घर वापस आ गए, जनाब मज़ाहिर मदऊ करके आ गए। जनाब हबीब बार बार कोठे की छत पे जाते हैं और उस तरफ को नजर दौड़ा के देखते कहते, बाबा अभी तक मेरे बचपन का दोस्त हुसैन नहीं आया, बाबा अभी तक मेरा दोस्त नहीं आया। हबीब मज़ाहिर कहते थे मेरे लाल सब्र करो, आ जाएंगे। रिवायत कहती है हबीब एक दफा कोठे की बुलंदी पर गए कि हवा के दामन में पैर उलझा, जमीन पे आए, इस दुनिया से परवास कर गए। जनाब मज़ाहिर ने मासूम बच्चे की मैयत को उठाया, लपेट के एक तरफ रखा, घर में हुक्म जारी किया कि कोई भी खवातीन न रोएगी, इसलिए मैंने रसूल को मदऊ किया है, रसूल के नवासे को मदऊ किया, कोई भी क्रिया न करे, ये एहसास नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। रिवायत कहती है रसूल सलाम वारिद हुए, मज़ाहिर ने दस्तरखान बिछाया, अल्लाह का नबी दस्तरखान पे बैठा, बैठने के बाद मज़ाहिर कहते हैं बिस्मिल्लाह नबी अल्लाह। रसूल ने हुसैन की तरफ देखा, इमाम मज़लूम ने नाना के चेहरे की तरफ देख के जुमला कहा, जुमला हुसैन गरीब का जुमला कहते नाना आपका दोस्त तो मौजूद है, लेकिन मेरे बचपन का दोस्त हबीब दिखाई नहीं देता। अब मज़ाहिर को बर्दाश्त न हो, तलब के कहते ऐ शहज़ादे अब तुम्हारा दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा। अजरकुम अल्लाह। हुसैन नाना से मुखातब हुए, नाना जब तक मेरा दोस्त न उठेगा हुसैन एक लुकमा भी रज़ा का तनावुल न करेगा। रवायत कहती है रसूल ने दुआ की, हबीब के जिस्म में अल्लाह ने जान डाली, हबीब को दोबारा जिंदगी मिली। आज हुसैन गरीब करबला के तपते हुए सहरा में बैठे। बहन हाँ मेरे बचपन के एक दोस्त भैया, उनको खत लिखो। हबीब ने खत लिखे, हुसैन ने खत लिखना शुरू किया। हुसैन गरीब का खात हबीब फक़ह रजुल के नाम। अब जैसे ये खत लिखा, खत को चाहते हैं कि बंद करें, पुश्त खैमा से आवाज आई, दाखिले खैमा से आवाज है, भैया अभी खत को बंद न करना। बहन की आवाज है, भैया एक जुमला ज़ैनब की तरफ से लिख दो। क्या ज़ैनब क्या लिखना है? लिखो अल-आजल हबीब, अल-आजल हबीब। बहन क्यों? भैया जुमला लिख के भेज दो। रिवायत कहती है हुसैन ने नामे को बंद किया, कासिद के हवाले किया, कासिद खत लेके चला। इधर हबीब कूफे के बाजार में खिजाब की दुकान पर थे, कासिद गया सलाम किया, हबीब ने जवाब सलाम दिया, क्या बात है? कि तुम्हारा नामा लाया हूँ। हबीब ने खत लिया, लेने के बाद जैसे ही
خط پہ لکھا تھا از طرف حسین غریب اور حبیب رجل فقیہ کے نام، حبیب نے نام حسین کو دیکھا، آنکھوں کو بوسا دیا، لبوں سے لگایا، جلدی سے خط کو پھاڑا۔ اب جو حبیب نے پڑھنا شروع کیا، حبیب خط کو پڑھ رہے ہیں، جسم لرز رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور حبیب تیزی سے گھر کی طرف بڑھے، گھر میں آئے سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ زوجہ نے آ کے سوال کیا، حبیب کیوں سر جھکا کے بیٹھے ہو؟ تو حسین غریب کا خط آیا ہے، میرے بچپن کے دوست کا خط آیا ہے۔ تو حبیب کی زوجہ کہتی، حبیب تو کیا میرے مولا نے لکھا ہے؟ نواز رسول نے کیا تحریر فرمایا؟ حبیب کوئی جواب نہیں دیتے، سر کو جھکا کے بیٹھے۔ زوجہ نے اصرار کیا، اے والی وارث بتائے تو صحیح فرزند زہرا نے کیا لکھا؟ حبیب کہتے ہیں اب میں کیا پڑھوں، کہ حاضر مسئلہ کیا؟ کہ حسین نے خط میں لکھا ہے، اے حبیب ہم عالم غربت میں گر چکے، حبیب لشکروں پہ لشکر آ رہے، حبیب گھوڑے کی ٹانگوں سے ہمارے کمزور بچے دے جاتے، اے حبیب آج زہرا کلالیہ کو چلا، حبیب جلدی سے مدد کو، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایت کہتی ہے حبیب ابن مظاہر نے زوجہ کو خط کی تحریر سنائی۔ اب تحریر سنانے کے بعد زوجہ کہتی، حبیب کیا سوچ رہے ہو؟ کس بات کا انتظار ہے؟ کا انتظار اس بات کا سوچتا ہوں کہ میں چلا جاؤں گا، تجھے کس کے حوالے کروں گا؟ کہا حبیب ارے میرا خیال، ارے رسول کی شہزادیاں کربلا کے میدان میں تمہیں بلا، حبیب میرے بارے میں خیال نہ کرو، اجر کو بلا، خدا کوئی غم نہ دے، خدا کوئی غم نہ دے۔ بس آخر جملے مشاہد کی مجلس ختم کر دی، مجلس کو تمام کر کے روایت کہتی ہے آج 4 محرم ہے نا، حبیب کا پرسہ دینے کے لیے حسین غریب کو موجود ہوئے، پرسہ دینے میں کمی نہ کرنا، کہیں میرا آقا ناراض ہو کے نہ جائے، ایسا پرسہ دینا کہ شہزادی دعائیں دیتی ہوئی فرش عزائے امام مظلوم سے آپ کو جائے۔ روایت کہتی حبیب نے غلام کو بلایا، میرے قریب آؤ۔ آقا کیا بات ہے؟ کہ میری یہ سواری لو، بیرون کوفہ میرا انتظار کرو، میں چند لمحات میں آتا ہوں۔ روایت کہتی ہے غلام نے سواری کو لیا، بیرون کوفہ پہنچا، ابھی حبیب کو آنے میں تاخیر ہوئی تھی، دیکھیں گے زہرا کے لال پہ کیسا وقت آ گیا، حسین پہ کیسی غربت کا حال عالم ہے۔ روایت کہتی ہے غلام اپنے مالک کے سلجھنا کو پکڑتا تھا، اے وفادار گھوڑے گھبرانا نہیں، اگر آقا نہ آئے تو تیری پشت پا یہ غلام سوار ہو کے ارے آقا کی مدد کو جائے گا۔ ارے غربت حسین، ارے زہرا کا لال اتنا غنی کہ غلام بھی مدد کرنے کو تیار۔ اجرکم اللہ، حبیب آئے، سواری کے قریب پہنچے، غلام سے کہا جا تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، کہا جب تک دنیا میرے ساتھ رکھا اب جنت کی طرف جا رہے ہو، مجھے آزاد کر۔ روایت کہتی حبیب نے غلام کو ساتھ لیا، ادھر حبیب وارد کربلا ہونا چاہتے تھے، ادھر حسین اپنی کرسی سے بلند ہوئے، بلند ہونے کے بعد آواز دیتے عباس، علی اکبر، اون محمد، قاسم، تمام جوان بنی ہاشم جب حسین کی گردا گئے، آقا کیا حکم ہے؟ کہ تم جانتے ہو آج کون آ رہا ہے؟ کہ مولا صبح سے لشکر کفار آ رہے ہیں، کبھی عمر سعد کا لشکر آیا، کبھی شمر کا لشکر آیا، آقا لشکر پہ لشکر آ رہے۔ کہ نہیں، اب حسین کا ایک چاہنے والا آ رہا ہے، عباس میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، عباس استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ روایت کہتی ہے حبیب حسین سے قریب پہنچے، خود کو ذوالجناح سے نیچے اتارا، مولا حبیب کا سلام، حسین آگے بڑھے، دونوں باہوں کو پھیلا دیا، آجا میرے بچپن کے دوست، ارے حسین تیرا ہی منتظر تھا۔ حبیب حسین کے گلے سے لگے، فضا چاہتی ہے کہ داخل خیمے سے باہر، زینب نے آواز دی اما فضا قریب آؤ، اما فضا قریب آؤ، زینب کے قریب فضا پہنچی، شہزادی کیا بات ہے؟ کہ اما فضا باہر جا رہی ہو نا، کہاں جب حبیب کے قریب پہنچنا تو حبیب میرا ایک پیغام پہنچاؤ گی۔ کہ شہزادی کیا پیغام؟ کہ حبیب سے جا کے کہنا اے حبیب تجھے علی کی بیٹی زینب سلام کرے۔ ارے فضا نے آ کے حبیب سے کہا، حبیب نے امامہ اتارا، سر پہ کر کے کربلا ڈالی، واہ غربتا، ارے کیسا وقت آنے محمد پہ آ گئے کہ شہزادی غلام
وسيعلم الذين ظلموا ويعلم المخلفين بين خيرهم إنا لله وإنا إليه راجعون